بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عورت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے اس عورت کو ہر جگہ پر مرد کے ساتھ کھڑا کیا۔ ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اس آیت مبارکہ میں ہر وہ خوبی جو اللہ کریم نے یہاں پر مردوں کی بیان کی، اس میں 7 عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اسلام نے عورت کو کبھی بھی محروم نہیں رکھا۔ اس عورت کو ماں کے درجے میں اسلام نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے لا کے بسا دی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بیٹی اور بہن کی شکل میں وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کے لیے جنت کا سامان بننے لگی، اور یہ عورت بیوی کے روپ میں مرد کے لیے سکون کا سبب بن گئی۔ اسلام نے کبھی بھی عورت کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا۔ زمانہ بدلتا رہا، لیکن معاشروں میں عورت کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی۔ جوں جوں یہ عورت اسلام سے دور نکلتی گئی، تو یہ عورت اپنے حق سے محروم ہوتی چلی گئی۔ خوبصورت نام اور خوبصورت چہرہ اور خوبصورت نعرہ اسے بے راہ روی کی طرف لے جاتا گیا، اور بالآخر اپنے حقوق کی آواز لگانے والی اپنے ہی حق سے محروم ہو گئی۔ معاشروں نے ہمیشہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ حبیب کائنات رحمت دو جہاں سرور کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اس سے قبل عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر آپ آئے، عورت کو عزت و احترام ملا، پھر زمانہ گزرا، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی رسم بنا دی گئی جس رسم کی بھینٹ عورت کو چڑھایا گیا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے غیرت کے نام پر عورت کا قتل۔ کیا کبھی آپ نے سنا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا، پورا سوچئے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مرد کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا؟ ہمیشہ عورت ہی کیوں؟ کیا معاشرے میں مرد بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے؟ کیا معاشرے میں مرد غلطی نہیں کرتے؟ کیا معاشرے میں ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے عزیز و اقارب بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے؟ کیا ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا موبائل صحیح استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، قتل ہوگی تو عورت قتل ہوگی، چونکہ اس نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری ہے، کیونکہ اس نے کسی کو غلط ٹیکسٹ کر دیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ اب غیرت کا تقاضا بنتا ہے بھائی کا کہ وہ اپنی بہن کا گلا گھونٹ دے۔ غیرت کا تقاضا بنتا ہے کہ چند روپوں کی گولی اس پر ضائع کر دی جائے۔ غیرت مندی ہے، اور وہی بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے غیرت کے نام پر عورت کا قتل کرنا۔ غلطی کبھی بھی کسی سے کسی وقت ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، معاشرے کا یہ رویہ انتہائی دردناک ہے۔
اپنے بیٹوں کی بات آئے تو سبھی اس پہ دلیلیں دینے لگتے ہیں، اپنے گھر کے لڑکوں کی بات آئے تو در در مارے ان کے لیے معافیاں مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا غلط کاری کر جائے تو وہ اسے کچھ کہنے کی بجائے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ تو پھر بیٹی پہ اتنے سیخ پا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ خود اسے اس راہ پر چلنے کے سامان کیوں مہیا کرتے ہیں؟ آپ خود اس کی نگہبانی کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ خود اس کو کیوں چھوٹ دے دیتے ہیں؟ آپ خود اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر اس سے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسے سزا کس چیز کی دیتے ہیں؟ اپنی غلطی کی سزا اس کو نہیں، خود کو دیجیے، سدھرنے کا موقع دیجیے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں تنبیہ نہ کریں، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سمجھائیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں بے راروی کا شکار ہونے دیں اور انہیں مزید آگے بڑھنے دیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اس کام پر۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں کھلی چھوٹ دیں۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے اس راستے پہ چلنے سے پہلے روک لیں، اور اگر خود آپ اسے اس راستے پہ چلنے کا موقع دیتے ہیں تو پھر کچھ خود پہ بھی کنٹرول کریں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر غیرت ہی کرنی ہے اور آپ اتنے بڑے غیرت مند ہیں تو ذرا یہ سزا اپنے بھائیوں کو بھی دیں، اپنے بیٹوں کو بھی دیں، اپنے باپ کو بھی دیں۔ ہر مرد بھی پھر اسی سزا کا مستحق ہے، چونکہ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ محض عورت پہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنی غیرت کا اعلان کرنا یہ غیرت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بہت بڑی بزدلی ہے۔ اس بزدلی کے خول سے باہر نکلیے اور معاشرے کو اسلام کے سانچوں میں ڈھالیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیے، ان کو اسلامی تعلیمات سے ان کے سینوں کو منور کیجیے، کیونکہ معاشرے اس وقت بگاڑ کی طرف جاتے ہیں جب امت قرآن سے دور ہوتی ہے۔ معاشروں کا سدھار صرف اور صرف قرآن پاک میں ہے۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ آئندہ ہم نسل نو کو قرآن کریم کی تعلیم سے روشناس کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔